بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 33 کریں گے۔ آج کے لیسن میں ہم لوگوں نے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے کلسٹر بی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ والا جو کلسٹر ہوتا ہے نا، اس میں وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جن میں بہت ہی ڈرامیٹک لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھے ڈرامے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرز، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر اور نارکسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈرز، یہ ان ساری کلسٹر بی کے ڈس آرڈرز کے اندر آتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈرامیٹک ہوتے ہیں، اور ان کے بھی دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپس بنانا امپاسبل ہی ہوتا ہے۔ ایک ایسے ریلیشن شپس جو کہ بالکل سیٹسفائنگ ہوں، اچھے ہوں، ٹرولی مطلب ایک سچے ریلیشن شپ ہوں، گہرے ریلیشن شپ ہو، ایسے ریلیشن شپ بنانا ان کے لیے بہت زیادہ امپاسبل ہوتا ہے۔ یہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، یہ انسانوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ادر۔ اور اس میں بھی جو اینٹی سوشل اور جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، یہ دونوں زیادہ پائی جاتی ہے اور ان کے اوپر زیادہ اسٹڈی کی گئی ہے، کیونکہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر اور اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ایسی ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو بھی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف انسان کو خود نہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو زیادہ اسٹڈی کیا گیا ہے۔ اب ہم لوگ اس کو باری باری پڑھتے ہیں۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈرز، یہ جن لوگوں میں ہوتی ہے اس کو ہم لوگ سائیکوپیتھس بھی بولتے ہیں، سوشوپیتھس بھی بولتے ہیں۔ اور اس میں انسان کیا کرتا ہے، دوسروں کو بہت زیادہ مطلب رول کو وائلیٹ کرے گا، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زیادہ تر اس ڈس آرڈر کا تعلق ہوتا ہے کرمنل بیہیویئر کے ساتھ، انسان کرمنالٹی کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ DSM-5 یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عمر کم سے کم 18 سال ہونی چاہیے، تب ہم لوگ اس کے اندر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کریں گے۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں انسان ایون کے 15 سال کی عمر سے پہلے بھی جو ہے وہ مس بیہیو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور گھر سے بھاگ جانا، جانوروں یا چیزوں کو نقصان وغیرہ پہنچانا، کسی کی پراپرٹی کو ڈسٹروائے کرنا۔ یہ جن لوگوں کے اندر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، کوئی کام کنسسٹنٹلی یعنی کہ کنٹینیوسلی نہیں کرتے، اگر جاب کریں گے تو پھر چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، پھر کریں گے پھر چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، ایون کہ اگر کریں گے بھی صحیح تو بہت زیادہ چھٹیاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پیسے کے حساب سے ان کو کوئی مطلب پرواہ نہیں کرتے، پیسے کی کمانے کی ان کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی، قرضہ لیں گے ان کو پرواہ نہیں ہوگی، قرضہ ادا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ امپلسو ہوتے ہیں، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور بغیر کوئی سوچیں گے نہیں، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ اریٹیبل ہوتے ہیں، ایگریسو بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ جھگڑالو بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصہ بھی کرتے ہیں اور ہر وقت لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر وقت بہت زیادہ ٹریول ہی کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر لاپرواہی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب جن لوگوں کے اندر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتی ہے، نہ تو ان کو اپنی حفاظت کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کو دوسروں کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے، ایون کہ بچوں کے بارے میں یہ کچھ نہیں سوچتے، بس ہمیشہ اپنے بارے میں تھوڑا بہت جو سوچیں گے، سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں۔ ان کی بس توجہ کا مرکز ان کی اپنی ذات تک ہی محدود ہوتے ہیں، دنیا وہی ہے جو بس وہ خود ہیں، ارد گرد دوسرے ریلیشن شپس کے بارے میں ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کلوز ریلیشن شپس کو مینٹین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ دوسروں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا وہ یہ کیا ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے رائٹس کا، دوسروں کے حقوق کو بہت زیادہ وائلیٹ کرتا ہے، ڈس ریگارڈ کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اور یہ 15 سال کی عمر سے یہ چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس میں 3 یا 3 سے زیادہ چیزیں انسان کے اندر پایا جانا لازمی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سوشل نارمس کے مطابق کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو ایک ہوتا ہے نا کہ قانونی بیہیویئرز ہوتے ہیں، وہ ایک قانونی بیہیویئر ان کے اندر نہیں ہوتے، زیادہ تر ایسے ہی کام کریں جو کہ قانون سے ہٹ کے تو یا قانون کی جس میں خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے یعنی کہ بہت دفعہ ان کو اریسٹ بھی کرنا پڑتا ہے، بار بار جھوٹ بولیں گے، بہانے بنائیں گے، دوسروں کو بے وقوف بنائیں گے اپنے پرسنل پروفٹ کے لیے یا پلیئر حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ امپلسیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ پلاننگ نہیں کرتے، پہلے بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام کرتے ہیں۔ اریٹیبلٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ غصہ بھی کرتے ہیں اور ہاتھا پائی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ لاپرواہ ہوتے ہیں اپنی سیفٹی کے بارے میں بھی اور دوسروں کی سیفٹی کے بارے میں بھی، ارسپانسبل ہوتے ہیں، غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کو یہ اپنے کام میں ان کا بیہیویئر وہ تو ایک تو وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتا، کنٹینیوسلی کوئی بھی کام نہیں کرتے، مالی طور پہ بھی ان کو اپنی کسی بھی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی مس ٹریٹ کرتے ہیں، دوسروں سے چوریاں وغیرہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اندر لیک آف ریمورس، یعنی کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو نقصان، یعنی کہ شرمندگی ان کو جو ہے نا وہ فیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے، کسی کو مس ٹریٹ کیا ہے، کسی کی کوئی چیز چرائی ہے، ان کو ان باتوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس میں انڈیویجول کی جو عمر ہے کم سے کم 18 سال ہونی چاہیے، تب ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں۔ اس کے بعد کنڈکٹ ڈس آرڈرز 15 سال کی عمر سے پہلے انسان کے اندر موجود ہوں گے، اس کے بعد جب یعنی کہ 15 سال سے پہلے کنڈکٹ ڈس آرڈر موجود ہوگا، اس کے بعد یہی جو کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں آ جائے گا۔
स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान एंटी सोशल बिहेवियर नजर नहीं आएगा। दूसरी जो पर्सनालिटी होती है क्लस्टर बी, दैट इज अ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इंसान के मूड में बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आती रहती हैं। इंसान की एक तो इम्पल्सिविटी होती है, बगैर सोचे समझे बहुत जल्दी जल्दी कोई भी काम करता है, वो खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करता रहता है, और इनका अपना सेल्फ इमेज अनस्टेबल होता है। एक होता है ना कि अपने बारे में एक पहचान होती है, इनको अपने बारे में पहचान नहीं होती, खुद को हर वक्त चेंज करते रहते हैं। रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्विंग भी करते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्वस होंगे, इरिटेबल स्टेट्स होती हैं। और ये वाली जो इनको यूँ समझ लें कि डिप्रेशन का और एनजाइटी का दौरा पड़ता है, ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी चलता है या कुछ ज़्यादा भी चल सकता है। बस इनकी मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं और इनके इमोशंस ऐसे नजर आते हैं हमें जैसे इनका पूरी दुनिया के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, ये गुस्सा फिजिकल एग्रेशन भी दिखा सकते हैं, तशद्दुद भी कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, और इनकी जो है ना अपनी खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस करते हैं। इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं बना सकते, इनका इवन के सेल्फ इमेज भी बहुत ज़्यादा इनस्टेबल होता है, इम्पल्सिविटी होती है, बगैर सोचे समझे कोई भी काम करते हैं। बहुत ही अर्ली एडल्टहुड में ये एक जो चीज़ है, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है ये स्टार्ट हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के कंटेक्स्ट में ये प्रेजेंट होंगे। अब इसमें 5 या 5 से ज़्यादा चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि इंसान बार बार ना मतलब रियल या कोई इमेजिन्ड जो एक एबंडमेंट होती है ना, मतलब उसको चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि वो कुछ सुसाइड करेंगे तो इस तरीके से मसलों से भागने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं। तो बस ये मसलों से भागेंगे, दूसरों से बहुत ज़्यादा भागेंगे, लेकिन इसके अंदर वो जो है ना वो सुसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल होंगे, और एक होती है ना किसी को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज कर देंगे, किसी को बहुत ज़्यादा डीवैल्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ये वाली भी चीज़ इनके अंदर एक पाई जाती है। उसके बाद इनको आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस भी होती है, यानी कि अपने बारे में एक सेंस होती है ना कि मैं कौन हूँ, इनको अपने बारे में ये भी नहीं पता होता, ये भी इनकी अनस्टेबल होती है। और ये वाली जो और इसके अलावा इनके अंदर इम्पल्सिविटी होती है। इम्पल्सिविटी यानी कि हर चीज़ फौरन से करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, इनको अपने डैमेज भी होता है, चाहे अपने पैसा बहाना है बहुत ज़्यादा करेंगे, सेक्स, उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, लापरवाही से ड्राइविंग करेंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, ये वाली चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद बार बार इनका सुसाइडल बिहेवियर्स भी होता है, ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचाने की भी ये कोशिश करते हैं। और उसके अलावा इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इनका मूड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता, इनका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, खालीपन की फीलिंग्स होती हैं इनको। और उसके अलावा इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है और अपने गुस्से को ये कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और इनके अंदर डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी होते हैं। डिसोसिएटिव हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि इंसान को यूँ लगता है कि खुद वो अपने ही जिस्म से डिटैच हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद इनको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है और ये कुछ वहम भी पाल लेते हैं, चेंज करते रहते अपनी ये पर्सनैलिटी को। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी नहीं बल्कि ये तीसरी है, क्लस्टर बी की जो तीसरी डिसऑर्डर, दैट इज अ हिस्ट्रोगोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसको हम लोग हिस्टेरिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और इसमें इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, यूँ समझ लें कि इमोशंस उसके बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं और ये हमेशा खुद को तवज्जो का मरकज़ बनाने की कोशिश करते हैं। जो हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं ये हमेशा ऑन स्टेज होते हैं, यानी कि ये हाथों के इशारे, ऐसे मैनर्स का इस्तेमाल और शानदार लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, किसी भी आम सी भी चीज़ को बताना है ना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ताकि सारे लोग ना इनको तवज्जो दें, ठीक है। गिरगिट की तरह ये हमेशा खुद को चेंज करते रहते हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए और ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करें। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब होता है कि आपको जो इंसान जैसे नजर आ रहा होता है ना उसके सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ अपने सरफेस यानी कि अपना हुलिया सिर्फ ये चेंज नहीं करते बल्कि ये अपने ओपिनियंस और अपने बिलीफ को भी चेंज करते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा जज्बाती सी स्पीच करेंगे, डिटेल में हर बात बताएंगे, बहुत ज़्यादा ये बोलेंगे और इनके अंदर हालांकि खुद भी सेंस नहीं होती कि वो खुद कौन है, ठीक है, मतलब हर वक्त खुद को चेंज करते रहेंगे। इनके पास यही होता है कि दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, दूसरे लोग हमें बस अप्रूव करते रहें। और यही वजह है कि ये किसी भी इमोशंस का इजहार बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करते हैं। और इनको ये भी होता है कि किसी ने बस मुझे फ़ौरन से लोग जो है ना वो मेरी तारीफ करें, लोग मेरी तरफ जो है ना वो तवज्जो दें। डिमांडिंग इनकी पर्सनालिटी होती है, हर वक्त तवज्जो ही डिमांड कर रहे होते हैं, छोटी सी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए सुसाइड भी अटैम्प्ट करते हैं, यानी कि दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए सुसाइड वगैरह भी अटैम्प्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि
کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی کوئی جسمانی بیماری یا تھکاوٹ کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی طرف اٹینشن دیں، ان کی طرف توجہ دیں. ان کی جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا وہ یہی ہے کہ ان کے اندر ایموشنلٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اٹینشن سیکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ بھی ارلی ایڈلٹہڈ میں شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایسی سچویشنز جہاں پہ یہ لوگ توجہ کا مرکز نہ بن سکے، وہاں پہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اب دوسروں کے ساتھ انٹریکشنز ان کا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سیکسولی دوسرے لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوں، اس طریقے سے دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ان کا ہوتا ہے. اور ایموشنز ان کی بہت زیادہ شفٹ ہوتی رہتی ہیں، کبھی کوئی ایموشنز کبھی کوئی، اور کھوکھلے مطلب ایموشنز کا اظہار کرتے ہیں. جو ایک ہوتی ہے نا کہ بناوٹی ایموشنز یہ دکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنی فزیکل اپیرنس کو بار بار چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی طرف دوسروں کی توجہ کو حاصل کر سکیں. ان کے بولنے کا انداز بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ امپریس بھی بہت زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات نہیں کرتے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو مکمل طور پر ان کی بات سمجھ میں آ جائے. ان کی بولنا بس اس لیے بولتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو میں امپریس کر سکوں. بہت زیادہ ڈراماٹائزڈ ہوتے ہیں اور اپنے ایموشنز کا اظہار ایک یوں سمجھے کہ ایک ایکٹنگ کر کے بڑھا چڑھا کے اپنی ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ارد گرد کے حالات وغیرہ سے بہت زیادہ انفلوئنس بھی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ تو نہیں کہ اگر ڈرامہ دیکھیں گے نا، اب اس میں ایک ہیروئن ہے، اس کا ایک خاص مخصوص قسم کا اس کا لباس ہے، فوراً سے اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور ایون کہ کچھ ایسے ریلیشن شپس جو کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ گہرے نہیں بھی ہوتے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ میرے کو بہت زیادہ گہرا ریلیشن شپ ہے. تو یہ والی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یہ اس میں آ جاتی ہے، ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں آ جاتی ہے. اس کے بعد جو چوتھی ٹائپ ہوتی ہے کلسٹر بی کی، یہ ہوتی ہے نارکسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس میں کیا ہوتا ہے، انسان نا شاندار بننے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو بہت زیادہ وہ چاہیے ہوتی ہے، تعریف چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. اس میں انسان بس یہی ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ سکسیزفل ہوں، میں بہت زیادہ پاورفل، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، اس لیے دوسرے لوگ بس مجھے توجہ دیتے رہے اور میری تعریف کرتے رہے. یہ ایون کہ اپنی اچیومنٹس کو، اپنے ٹیلنٹس کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، خود کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں، اور یہ دوستی کرنے میں بہت زیادہ چوزی ہوتے ہیں. مطلب بہت زیادہ چھان پٹک کر کے نا کسی کے ساتھ وہ دوستی کریں گے. اور ان کی یہ ہوتی ہے، یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ یونیک ہیں اور ہمارے مسائل کو بہت ہی اسپیشل اور ہائی اسٹیٹس کے لوگ اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے. اور ایون کہ ان کا جو پہلا امپریشن ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے اوپر بڑا یہ اچھا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی لانگ ٹرم ریلیشن شپس مینٹین نہیں رکھ سکتے، دوسروں کی فیلنگس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، دوسروں کی فیلنگس کو نہیں سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور ایون کہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ. اور ان کو یوں بھی لگتا ہے، مطلب خود دوسروں سے نا حسد رکھتے ہوں گے یہ، ٹھیک ہے، حسد بھی رکھتے ہوں گے، ان کا استعمال بھی کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ دوسرے مجھ سے حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ان کے اوپر کرٹیسائز کر دے گا تو بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کریں گے، بہت زیادہ غصہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے، کڑوی باتیں کریں گے بہت زیادہ، اور سرد مہری کا اظہار کریں گے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر اگر آپ لوگ کرٹیسزم کر دیں تو وہ غصہ نہیں کریں گے، بس ڈپریشن کی طرف چلے جائیں گے. اور ان کے اندر یہ بھی پیریڈز ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار بہت زیادہ پرجوش ان کی پرسنالٹی ہوگی، بڑے جوشیلے، ہر کام اچھے طریقے سے کریں گے، اور کبھی کبھار بالکل یہ مایوسانہ ان کی پرسنالٹی ہوگی، مایوس ہو کے نا ہر کام چھوڑ کے یہ بیٹھ جائیں گے. ان کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے، گرینڈیوسٹی ہوگی، یعنی کہ خود کو شاندار اور سپیریئر دوسروں کے سامنے پیش کریں گے. ایڈمائریشن کی، یعنی کہ ان کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے. اور لیک آف ایمپتھی، یعنی کہ دوسروں کو یہ نہیں سمجھ سکتے. اور ارلی ایڈلٹہڈ میں اس کا آغاز ہوتا ہے. اب اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ 5 سے زیادہ انسان کے اندر موجود ہونے چاہیے. اس میں انسان خود کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے، اپنی اچیومنٹ کو، اپنے ٹیلنٹس کو دوسروں کے سامنے بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے ایک سپیریئر بندہ سمجھے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سکسیس سے ریلیٹڈ، یعنی کہ کامیابی سے ریلیٹڈ، بریلینس سے ریلیٹڈ، اس کے بعد بیوٹی سے ریلیٹڈ، ہر چیز سے ریلیٹڈ انہوں نے خود کوئی فینٹیسیز بنائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری انہوں نے فینٹیسیز بنائی ہوتی ہیں. ان کا بلیف یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ اسپیشل ہیں، ہم کوئی بہت زیادہ یونیک ہیں، اسی لیے ہمیں وہی بندے سمجھ سکتے ہیں جو کہ اسپیشل اور ہائی اسٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں. اور چاہیے کہ ان کو یہ ہائی اسٹیٹس کے لوگ اپریشیٹ کریں. ان کو بہت زیادہ تعریف کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے اندر ہوتا ہے سینس آف انٹائٹلمنٹ، یعنی کہ unreasonable expectations of especially favorable treatment اور automatic compliance with his or her expectations. یعنی کہ ان کو بس یہی ہوتا ہے، ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسپیشل قسم کا ایک اچھا سا ہمیں ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد انٹرپرسنلی ایکسپلائٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا استعمال بھی کرتے ہیں. ان کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی، یعنی کہ دوسروں کی فیلنگ کو، دوسروں کی ضروریات کو یہ نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ یہ خود حسد کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور ان کا یہ بیلیف ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ حسد رکھتے ہیں. اور ایروگنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، ان کے عجیب سے بیہیویئرز ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور یہی ہے کہ بہت زیادہ نا خود کو ایک روبدار اور سپیریئر بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں کلسٹر سی کے ڈیز آرڈرز. کلسٹر سی میں 3 طرح کے ڈیز آرڈرز پائی جاتی ہیں. اس میں جو کلسٹر میں جو ڈیز آرڈرز ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ انیزوس رہتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں دوسروں کو، بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی ڈیز آرڈرز، یہ 3 طرح کے ڈیز آرڈرز اس کے اندر آتی ہیں. اب اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انیزوس ہوتے ہیں اور فیئرفل، یعنی کہ خوف زدہ رہنے والی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں، جیسے کہ اینزائٹی اور ڈپریسو ڈیز آرڈرز میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان سے ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں. اس میں جو ڈیز آرڈرز ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈیز آرڈر. اس میں کیا ہوتا ہے، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ انسان سوشل سچویشنز کو بہت زیادہ اس میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور سوشل سچویشن سے دور رہتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے. انسان کے اندر ان ایڈیکویسی کی فیلنگز ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر نا تھوڑی بہت احساس کمتری ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں اگر کسی سوشل سچویشن میں گیا نا، میں ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر پاؤں گا، یا دوسرے مجھے بہت زیادہ نیگیٹیولی ایویلویٹ کریں گے. ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، اسی لیے یہ دوسروں کو موقع ہی نہیں دینا چاہ رہے ہوتے کہ کوئی ہمیں ریجیکٹ کرے یا ایکسیپٹ کرے. یہ دوسروں سے دور ہی رہتے ہیں، بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں ایسی اوکیزنس کو جہاں پہ ان کو دوسروں کے ساتھ کوئی سوشل کانٹیکٹ بنانا پڑے. یہ ان کے سوشل اسکلس کو اتنے زیادہ پور نہیں ہوتے کہ ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کریں، لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ بزدل ہوتے ہیں، سوشل سچویشنس کو بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں. اور ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ شرمندہ ہو جائیں گے، یا لوگ ان کو جو ہے نا وہ یہ نروس ہو جائیں گے تو لوگ ان کو بے وقوف سمجھیں گے. ایون کہ جو قریب کے ان کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں. ان کو یہی ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ کوئی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کو شرم محسوس کرنی پڑے گی. اس طرح کی جو ڈیز آرڈرز ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کا یہی بیلیف ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے کم تر ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ جو نیو سچویشنز ہوتی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ان کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نئی ایکٹیویٹیز کا یہ رسک نہیں لیتے، کوئی نیا کام نہیں کرتے. بہت تھوڑے سے ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، کوئی ان کے کلوز فرینڈز یا تو بالکل بھی نہیں ہوں گے بھی تو بہت زیادہ تھوڑے ہوں گے. اور اس میں بھی بہت زیادہ ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں، اکیلا پن محسوس کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے اندر بس ایک فینٹیسی ورلڈ بنایا ہوا ہوتا ہے، امیجنیشن کی ایک دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے. اس میں جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا وہ یہی ہے کہ ایک تو سوشل انہیبیشن ہوگا، دوسرے لوگوں سے انسان دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. ان ایڈیکویسی کی فیلنگز ہوتی ہیں، یعنی کہ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھے گا. بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو نیگیٹیولی ایویلویٹ کرے گا، نیگیٹیولی جج کرے گا تو بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں، بیٹھ کے سوچتے رہیں گے. ارلی ایڈلٹہڈ میں یہ چیز شروع ہوتی ہے، مختلف قسم کے کنٹیکس میں یہ جاری رہتی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ایک تو انسان ایسی جو ایکوپیشنل ایکٹیویٹیز، یعنی کہ ایسی جابز وغیرہ اور ایسے پیش ہے جس میں انسان کو انٹرپرسنل کانٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے نا، ایسی سچویشن کو بھی یہ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ دوسرے مجھے ڈس اپروو کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے اور کریٹیسائز کریں گے. دوسروں کے ساتھ انوالو نہیں یہ ہونا چاہ رہے ہوتے. ایون کہ اگر یہ کسی کو پسند کرتے ہو یا کوئی ان کو پسند کرتا ہو، پھر بھی یہ اس انسان سے دور ہی رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کوئی گہرے ریلیشن شپ بھی نہیں بناتے کسی کے ساتھ، کیونکہ ان کو یہی خوف ہوتا ہے کہ دوسرے میرا مذاق اڑائیں گے اور میں شرمندہ ہو جاؤں گا. اس میں مختلف قسم کی جو سوشل سچویشنز ہوتی ہیں، کبھی کبھار ان کو کرٹیسائز کیا بھی گیا ہوگا. کبھی نئے ریلیشن شپ میں نیا جو انٹرپرسنل سچویشنز ہوتی ہیں ان سے یہ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم لوگ کوئی نیا کام کر سکیں، ہمارے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ خود کو دوسروں سے انفیریئر سمجھیں گے، ان اپیلنگ سمجھتے ہیں، یعنی کہ میں کوئی اٹریکٹیو بندہ ہوں ہی نہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی نئے کام کرنے میں ان کو مسئلہ ہوگا، کیونکہ ان کو یہی ہوگا کہ کہیں امبیرسنگ کوئی سچویشن نہ کریٹ ہو جائے. اس کے بعد ایک اور جو پرسنالٹی دیٹ از اے ڈیپینڈنگ پرسنالٹی ڈیز آرڈر. یہ وہ پرسنالٹی ڈیز آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا خیال رکھے. یہ ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ یا کوئی بھی جو کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہر وقت چپکے رہتے ہیں، اور ان کو یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں ان سے دور نہ ہو جاؤں. یہ بہت زیادہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایون کہ چھوٹے سے چھوٹا ڈیسیجن لینا ہوتا تو اس میں بھی ان کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. نارمل اور مطلب ایک ویسے ہیلدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مطلب ٹھیک ہے نارمل ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ بہت زیادہ کرتے ہیں. اس میں کانسٹنٹلی بہت زیادہ ان کو ایک ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی ہیلپ کے بغیر یہ کوئی کام نہیں کرتے. اور ان کے اندر یہی فیلنگز ہوتی ہیں کہ ہم لوگ خود کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم لوگ خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ کام کر سکیں، اور بہت زیادہ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. ان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنے پیاروں سے دور ہو گئے تو پھر یہ اپنا خیال نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے اپنے فرینڈس اور ریلیٹیوز کے ساتھ بہت زیادہ ہر وقت چپکے رہتے ہیں.
اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو سپریشن سے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, یہ دوسروں سے دور نہیں رہ سکتے. ان کے اندر فیلنگز یہی ہوتی ہیں کہ بالکل ہیلپ لیس فیلنگز ہوتی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میرا کوئی کلوز ریلیشن شپ ختم ہو گیا تو میں بالکل تباہ ہو جاؤں گا. اس لیے اگر کوئی ریلیشن شپ ان کا ختم ہوتا ہے نا, یہ فوراً سے کوئی اور ریلیشن شپ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس گیپ کو فل کر سکیں. بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پارٹنرز مارے پیٹے جسمانی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ چاہے جتنی بھی انسلٹ کرے, پھر بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ ہی چپکے رہیں گے, ریلیشن شپ یہ نہیں ختم کریں گے. ان کو اپنی ایبلٹیز کے بارے میں کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا, ایون کہ یہ دوسروں کے ساتھ کوئی ڈس ایگری بھی نہیں کرتے. دوسرے جو بات کہیں گے یہ روبوٹ کی طرح ان کی ہر بات مانیں گے. ایون کہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز بھی ان کے متعلق جتنے بھی لینے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگ ہی لیں گے, یہ خود اپنے ڈیسیجنز بھی نہیں لیتے. ان کو سپریشن کا بہت زیادہ خوف ہوتا ہے. ان کو سوسائڈل تھاٹس بھی آتی ہیں. جب ایک ریلیشن شپ اگر کوئی ختم ہو گیا تو یہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے, یہ سوسائڈ کی طرف زیادہ تر جائیں گے. اس کے اندر جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی کیئر کرے, دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, دوسروں کے ایک سلنگنگ بیہیویئر, دوسروں کے ساتھ چپکنے والا اس کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے, اور اس کو دوسروں سے دور رہنے کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اڈلٹہڈ کے شروع میں ہی اس کی شروعات ہوگی. اور اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک تو روزمرہ کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ ڈیسیجنز لینے میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جب تک یہ دوسروں سے ایڈوائز نہیں لیں گے, دوسروں سے کوئی یقین دہانی نہیں لیں گے, تب تک یہ اپنے کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکیں گے. اور بہت ساری جو اپنی زندگی میں جو مختلف قسم کے جو ایریاز ہوتے ہیں اس میں بھی یہی اپنی رسپانسبلٹیز کے لیے ان کو کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ڈس ایگریمنٹ یہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے, مطلب دوسرے جو بات کریں گے نا بس ایگری کریں گے. یہ مطلب ایون کہ ان کو پتہ بھی ہوگا کہ اگلا بندہ غلط بات کرے پھر بھی ڈس ایگری نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے ڈس ایگریمنٹ میں نے شو بھی کیا نا تو کوئی مجھے سپورٹ نہیں کرے گا یا مجھے کوئی اپروو ہی نہیں کرے گا. ایون کہ مختلف قسم کے پروجیکٹس اور مختلف قسم کے کام انیشیٹ کرنے میں, شروعات کرنے میں ان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوتا ہی نہیں ہے. اپنی ایبلٹیز کو ٹھیک طریقے سے یہ جج نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ سپورٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے, نرچرنس ان کو چاہیے ہوتی ہے. ایون کہ جو ان پلیزنٹ کام ہوتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کریں گے یہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب بھی اکیلے ہوں گے تو بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کریں گے, ہیلپ لیس فیل کریں گے. ایون کہ ان کا یہی خوف ہوتا ہے کہ اب ان کا خیال کون رکھے گا, یہ اپنا خیال بالکل رکھ ہی نہیں سکتے, تو اب میرا کیا بنے گا. بہت ہی جلدی اگر ایک ریلیشن شپ ختم ہو گیا تو دوبارہ سے کوئی اور ریلیشن شپ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بندہ ہو جو ان کو کیئر کرے, ان کی کیئر کرے, ان کو سپورٹ پرووائڈ کرے. اور ان میں ان کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ کیسے اپنا خیال رکھیں گے. اچھا, اس کے بعد جو تیسری جو ٹائپ ہوتی ہے نا کلسٹر سی میں, وہ ہوتی ہے آبسیسو کمپلسیو پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نا انسان بہت زیادہ اس کو ہر چیز میں ایک آرڈر چاہیے ہوتا ہے. ہر چیز وہ کہتا ہے کہ پرفیکٹ انداز میں ہو, ایک کنٹرول ماحول میں ہو, دوسرے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کریں ہی نہ. انہوں نے اپنی بس ایک وہ وہم ہوتا ہے نا, ایک چیز جہاں رکھی ہے وہ اسی جگہ پہ موجود ہونی چاہیے. اس طریقے سے ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. ان کو ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یعنی کہ مجال نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز یا کوئی اڈاپٹ کر لیں, بس جیسے جو چیز ایک جہاں پہ رکھنی ہے وہ وہیں پہ موجود ہو. ایفیشنسی اس وجہ سے نہیں ہوتی. اس میں کیا ہوتا ہے, ان کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو, ہر چیز بالکل رائٹ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی خراب ہو جاتی ہے. یہ ہمیشہ چیزوں کو آرگنائز کرنے کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اور جو شیڈیول انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے نا ایک کام کرنے کا, وہ پورا ہی نہیں ہو پاتا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارا ٹائم تو یہ اپنے وہم میں گزار دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہی نہیں ہے, بار بار ایک ہی چیز کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں, تو جو ایک کام ہوتا ہے اس کو پورا ہی نہیں کر سکتے. اور اس وجہ سے ان کے کوئی فرصت کے اوقات اور جتنی بھی فرینڈ شپس وغیرہ ہوتی ہیں نا اس کو ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. اور ان کی بہت زیادہ انہوں نے ہائی سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں, اور اپنے ہر کام سے ریلیٹڈ اپنے بارے میں بہت زیادہ ان کے ہائی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ایون کہ اپنی جو ہے نا یہ پرفارمنس سے کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اور ایون کہ اگر ان کو کہا جائے نا کہ آپ لوگ ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں تو یہ انکار کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بہت کیئر لیس ہیں تو وہ کام خراب کریں گے. تو اسی لیے بہت زیادہ یہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں, بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں, ریجڈ ہوتے ہیں, کسی کی یہ بات نہیں مانتے. ایون کہ بس اپنی مورلز, اپنی ایتھکس, اپنی ویلیوز بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں, اور یہی چاہتے ہیں کہ بس دوسرا جو ہے نا میرے کام میں ٹانگ لڑائے, دوسرا میرے کام خراب کر دیں گے, وہ یہ وہم ہوتا ہے. اب اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, ان کو ہر چیز میں آرڈر چاہیے ہوتا ہے, پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے, اور مینٹل اور انٹرپرسنل ان کو کنٹرول چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی فلیکسیبلٹی ان کو نہیں چاہیے ہوتی, چینج نہیں چاہیے ہوتا, ان لوگوں کو نئی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی, ایفیشنسی چاہے ہو نہ ہو, بس چیز ایک آرگنائزڈ مینر میں ہونی چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے نا پوری ایک ڈیٹیلز بنائی ہوتی ہیں, انہوں نے کوئی رول سیٹ کیے ہوتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں ایک آرڈر, ایک آرگنائزیشن انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے کام الٹا خراب ہو جاتے ہیں. پرفیکشن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ٹاسک یہ کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتے.
یہ اپنے کام میں اور اپنی پروڈکٹیوٹی میں بہت زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں، ایون کہ فرصت کے اوقات اور فرینڈشپس وغیرہ کو بھی انجوائے نہیں کرتی، ہر چیز کو اپنی لائف سے نکال دیتے ہیں، بس کام ان کو جو ہے نا وہ پرفیکٹ چیز میں پرفیکٹ مینر میں چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ اوور کانشیس ہوتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، اور مورالٹی، ایتھکس اور ویلیوز کے معاملے میں انفلیکسیبل ہوتے ہیں، کوئی وائلیٹ کرے تو صحیح، نہ خود مورالٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو وائلیٹ کرنے دیتے ہیں، ایون کہ یہ جو ہوتی ہے نا ایسی جو چیزیں جن کی کوئی ویلیو نہیں بھی ہوتی، ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پھینکنے میں بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے، اور جو بھی ایک ہوتے ہیں نا کہ ڈیلیگیٹ ٹاسک ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ نازک کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب تک یہ اپنے اندازے کے مطابق اپنے انداز سے یہ کوئی کام نہیں کریں گے نا تب تک ان کو سکون نہیں ملتا، ایون کہ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی دوسرا کام ان کے ساتھ بندہ کام کرے تو وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ بالکل جیسے یہ کہیں گے ویسے ویسے کام کرتا جائے، دوسرا ان کے سامنے بولے ہی نہ، ٹھیک ہے، اور ان کا جو اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب ایک اسپینڈنگ سٹائل ہوتا ہے، یعنی کہ مائزرلی اسپینڈنگ سٹائل ہوتا ہے، یعنی کہ اسپینڈنگ یہ اتنی زیادہ نہیں کرتے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہم نے جمع کرنا ہے، مستقبل میں اگر کوئی مسئلہ پریشانی آ گئی نا اس کے لیے بس پیسہ پڑا ہوا ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ضدی ہوتے ہیں اور ان کی ریجڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، ان کے موقف سے ان کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اگر دیکھا جائے نا آسان تھا، ویسے اتنا زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس اس کے جو کرائٹیریاز ہوتے ہیں نا جو ABCDEFGH یہ والے سارے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں، یہ پہلے یہ جو سارا ایک ہوتا ہے نا یہ والا سارا انٹروڈکشن ہر ڈس آرڈر کا، اگر آپ لوگ اس کو یاد کر لینا تو آپ لوگ اس کی بیس پہ خود ہی سارے کا سارا کرائٹیریا لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہی چیزیں نیچے ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، ایک دو دفعہ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تھینک یو سو مچ۔